الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواہ الترمذی. یہ رمضان المبارک کا مہینہ پہلا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش برسا رکھی ہے. ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں. روئے زمین پر غور کیجئے تو ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت سجدہ ہوتا رہتا ہے اور اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہر وقت اللہ اللہ کہہ رہا ہے. جیسے دیکھیے کہ ہمارے یہاں افطار کا وقت ہوا تو ہم نے مغرب کی اذان کہی. ہمارے سے جو اور پچھم ہیں ان کے یہاں بھی افطار کا وقت ہوگا، پھر آگے ہیں ان کے یہاں بھی افطار کا وقت ہوگا، پھر آگے ہیں ان کے یہاں بھی افطار کا وقت ہوگا، اور مسلسل اذان ہوتی رہے گی اور نماز بھی ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ پھر 24 گھنٹے کے بعد ہمارے یہاں افطار کا وقت ہوگا. تو مغرب کی نماز بھی ہر وقت ہو رہی ہے، عشاء کی نماز بھی ہر وقت ہو رہی ہے، فجر کی نماز بھی اسی حساب سے ہو رہی ہے. تو روئے زمین پر ہر وقت اللہ اللہ کہنے والے ہیں. دنیا اس لیے باقی ہے کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہے. جس دن یہ کلمہ پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو ختم کر دیں گے. کلمہ پڑھنے والے استغفار کے ساتھ اگر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان کا تخلیہ ہو جاتا ہے گناہوں سے. انسان گویا کہ گناہ سے پاک ہو گیا. اور اب جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور دوسرے اذکار کرتا ہے اور دوسری عبادتیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تحلیہ ہوتا ہے. تحلیہ کے معنی زیور پہننا، یعنی انسان کے اندر بہت ساری زیبائش اور آرائش آ جاتی ہے. زیبائش اور آرائش فارسی لفظ ہے، یعنی انسان سجتا چلا جاتا ہے، دھجتا چلا جاتا ہے. کہ جیسے کہ آدمی غسل خانے میں ہے، سارے کپڑے اس نے اتار دیے اور اس کے بعد اس نے اچھے اچھے کپڑے پہنے، بہترین کپڑے پہنے، اور بادشاہ ہے تو اس نے تاج بھی پہن لیا، تو اب وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو اسی طرح سے عبادتوں سے اور ریاضتوں سے اور تلاوتوں سے بندے کو اللہ تعالیٰ خوشنما بنا دیتے ہیں. یہ خوشنمائی آج ظاہر نہیں ہوگی، قیامت کے دن ظاہر ہوگی. اس کی مثال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں دے رکھی ہے کہ قیامت کے دن وضو والے اعضاء روشن ہوں گے. یعنی جن بندوں نے جتنا زیادہ وضو کیا ہوگا تو ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر ویسے خوبصورت سے خوبصورت ہوں گے، اور جن بندوں نے کم وضو کیا ہوگا اس کے اندر کم روشنی ہوگی. اسی طرح سے جن بندوں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہوں گی تو قبر میں نماز روشنی بنی ہوئی رہے گی.
دوسروں کی قبر میں اندھیرا رہے گا اور مومن کی قبر میں روشنی رہے گی، مومن کی قبر میں روشنی رہے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نماز کی برکت اور ذکر اور کلمہ کی برکت اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے ابھی حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی، یہ استغفار کی حدیث شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارے تو بندہ ہے اور تو گناہ کرے گا تو کتنا گناہ کرے گا، تو پوری زمین پہ پھیل کر کے اور گناہ کرتا چلا جائے، پوری زمین بھر کے گناہ لے کر کے آئے، تب بھی میری مغفرت تیار ہے۔ تم صرف ضروری ہے کہ تم معافی مانگ لو، تم معافی مانگ لو، تم سرنڈر بول دو، بس اتنا ہی کافی ہے، اتنے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ استغفار کی برکتیں میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے تقریروں میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ استغفار کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5-6 فائدے رکھے ہیں، میں گن کر کے بتاتا ہوں۔ استغفروا ربکم، اے بندو اللہ سے معافی مانگ لو۔ استغفار کے معنی معافی مانگنا، اے بندو اللہ سے معافی مانگ لو، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ استغفروا، آؤ معافی مانگ لو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ بندہ جب اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، تمہارا پروردگار نہایت معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ غفار مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والے کو غفار کہیں گے۔ فعال کے وزن پر جو لفظ آتا ہے یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، اس میں بہت زیادہ کا ترجمہ لگانا پڑتا ہے۔ غفار کے معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، پروردگار عالم ہی بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ ہم اور آپ ہیں کہ ہمارا نوکر ایک مرتبہ غلطی کیا اور معافی مانگیے تو ہم نے معاف کر دیا، 2 بار کیا معاف کر دیا، 3 بار کیا معاف کر دیا، پھر آگے پھر غلطی کرتا ہے تو لات مار کے بھگا دیتے ہیں، بھاگ لے یہاں سے، یہ روزانہ کا تیرا چکر ہو گیا ہے کہ آج بھی تو نے غلطی کی اور کل بھی غلطی کی اور ہمیشہ غلطی کرتا رہتا ہے اور آ کر کے معافی مانگتا ہے، تیرا پیشہ ہو گیا معافی مانگنے کا۔ ہم بھگا دیں گے کیونکہ ہم بندے ہیں اور ہمارا ظرف چھوٹا ہے، ہمارا برتن چھوٹا ہے، اور اللہ رب العالمین بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ بندہ جب گناہ کر کے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الخطائین التوابون، خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ گنہگار کو اللہ تعالیٰ بہتر کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کہہ رہے ہیں کہ بہترین گنہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی لیمٹ نہیں ہے مغفرت کی اور معافی کی۔ انسان 1000 بار غلطی کر چکا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت تیار ہے، بس ضرورت ہے خالص معافی مانگنے کی۔ اللہ کا حق ہے تو اللہ معافی دینے کے لیے ریڈی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حق اگر فرائض میں سے ہے تو اس کی قضا کر کے اور پھر معافی مانگی جائے گی، اور اگر بندے کا حق ہے تو بندے سے معافی مانگنی پڑے گی جا کر کے۔ کسی بندے کے حق کو ضائع کیا ہے یا حق تلفی کی ہے، چوری کر لیا ہے، مال لے لیا ہے یا اس کی بے عزتی کی ہے یا کچھ، تو بندے کا حق اگر ضائع ہوا ہے تو بندے سے معافی مانگنا ہے۔ جب بندہ معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا، لیکن اگر بندے نے معاف نہیں کیا تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بڑی رعایت کی ہے، بندوں کے حقوق کو مقدم کیا ہے اور اپنے حق کو مؤخر کیا ہے۔ فقہائے کرام جب اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ادائیگی میں کہتے ہیں بندے کا حق مقدم ہے،
اور اللہ کا حق مؤخر ہے، مقدم کے معنی آگے، اللہ کا حق پیچھے ہے، بندے کا حق آگے ہے کہ بندے کا حق ادا کر دے، جا کر کے معافی مانگ لے۔ اگر کسی بندے نے کسی بندے کا حق معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن سامنے آئے گا وہ حق لینے کے لیے تو نیکیاں لے لے گا، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ثواب میں سے لے لے گا۔ یہ نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ میں سے اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ جس بندے نے حق تلفی کی ہے تو حق تلفی بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اب اس کے بعد انعام ہے کہ معافی مانگو گے تو اللہ انعام دیں گے، بہت سارے انعام اللہ دیں گے۔ 5 انعام ہیں، غور کیجئے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب بہت معافی مانگو گے تو اللہ آسمان سے خوب بارش برسائیں گے۔ جب بارش خوب برسے گی تو زمین میں پیداوار بہت زیادہ ہوگی، اور جب زمین میں پیداوار ہوگی تو دولت بڑھے گی، انسان کا مال بھی بڑھے گا، انسان کی صحت بھی بڑھے گی، اور جو زمین میں جراثیم ہیں یہ جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے۔ بہت ساری زمینوں میں جراثیم رہتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں ہے کہ زمینوں میں جو ٹینکیوں کی پانی وغیرہ کا جو زہریلا پانی ہوتا ہے وہ پانی زمین میں رہتا ہے یا زمین کی مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے تو زہر ہوتا ہے وہ۔ جب بہت زیادہ بارش ہوگی تو وہ سب فلٹر ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری بارش تمہیں عنایت فرمائیں گے۔ ویسے تم گناہ کرتے رہتے ہو اور بارش بند ہو جاتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے روئے زمین پر تو بارش کم ہو جاتی ہے اور گرمی تیز ہو جاتی ہے، بہت زیادہ روئے زمین پہ پریشانی پھیلتی ہے، اور جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو بارش ہوتی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی۔ بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگنے والے بندے کو اللہ مال میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ مال ملتا ہے 2 طرح سے، ایک برکت کے ساتھ اور ایک بغیر برکت کے۔ مال 2 طرح سے بھی ملتا ہے بندے کو، ایک برکت کے ساتھ اور ایک بغیر برکت کے۔ ایک آدمی بہت پریشان تھا، کھانے کے لیے گھر میں کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے صحیح پانی نہیں تھا، بہت پریشان تھا، لیکن وہ بندہ سچا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ تھا، اور وہ برکت کے ساتھ روزی ہمیشہ مانگتا تھا کہ اللہ برکت کے ساتھ روزی عطا فرمائیے۔ اتفاق ایسا ہوا اس کو نیند آئی، اور نیند میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ تم اٹھو اور یہ قریب میں جاؤ باغ میں اور وہاں پر تم کھودو تو زمین میں سونے کے سکوں کا ایک گھڑا رکھا ہوا ہے، لے آؤ۔ تو اس نے خواب میں ہی پوچھا کہ وہ جو ہے برکت کے ساتھ ہے یا بغیر برکت کے ہے؟ تو اس آدمی نے فرشتے نے جواب دیا کہ بغیر برکت کے۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر نیند کھل گئی، اور پریشانی ویسے ہی ہے کہ نہ تو خود اپنے کھانے کے لیے ہے، نہ بچوں کے کھانے کے لیے ہے، اور مختلف قسم کی پریشانی ہے، قرضہ لے رہا، مانگ رہا ہے کسی سے تو کوئی دے نہیں رہا ہے۔ غریب کو قرضہ کوئی نہیں دیتا ہے، اور جو مالدار ہوتے ہیں ان کو قرضہ دے دیتے ہیں لوگ کہ ان کے پاس واپس کرنے کے لیے ہے۔ اب وہ پریشان تھا، پھر نیند آئی، غنودگی آئی، اور اس میں خواب میں پھر دیکھا تو بولا کہ چلو وہ مت لو، یہ دوسری جگہ رکھا ہوا ہے، یہ ہے، وہاں جاؤ گے تو تمہیں سونے کا سکہ مل جائے گا۔ تو پوچھا کہ میرا سوال یہی ہے کہ برکت کے ساتھ ملے گا بغیر برکت کے؟ کہا جی برکت وغیرہ کیا دیکھتے ہو، بغیر برکت کے ہی ہے، لیکن لے لو اپنا، کھا پی کر کے ختم کر لینا۔ تو اس نے کہا نہیں، بغیر برکت کی روزی نہیں چاہیے مجھ کو۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ اس کو نیند آئی اور خواب میں اس نے دیکھا، کہا کہ چلو وہ دیکھو ایک سکہ گرا ہوا ہے، وہ سکہ اٹھا لو، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے۔ تو کہا کہ بھائی برکت کے ساتھ ہے بغیر برکت کے؟
تو بولا کہ یہ تو برکت کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے برکت کے ساتھ ہے، بندے کی آزمائش ہو رہی ہے کہ برکت کے ساتھ مانگ رہا ہے بغیر برکت کے۔ تو اس نے نیند کھل گئی اس کی، اور وہ جا کر کے دیکھا تو جو جگہ بتائی گئی تھی اس جگہ میں وہ سکہ تھا۔ تو اس نے لے لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے سکہ مل گیا، اور وہ سکہ اتنا تھا کہ اس سے گھر کا کھانا بن سکتا تھا۔ سونے اور چاندی کے سکے اتنے ہوتے ہیں کہ جس سے آدمی آرام سے کھا پی سکتا ہے۔ تو وہ گیا بازار، دیکھا مچھلی مل رہی ہے، مچھلی بک رہی ہے، تو ایک بڑی سی مچھلی اس نے دیا اس کو اور وہ خرید لیا۔ مچھلی لے کر کے گھر گیا، بیوی کو دیا بنانے کے لیے۔ جب مچھلی کو کاٹا تو اس میں ہیرا تھا، کاٹا تو اس میں اس کے مچھلی کے پیٹ میں ہیرا تھا۔ بیوی نے دکھایا کہ یہ دیکھو کیا ہے، اس نے تو سمجھا نہیں کہ بہت زیادہ کہ یہ کیا ہے۔ پھر بھی وہ جوہری کے پاس گیا کہ بھائی یہ مچھلی تھی ہمارے یہاں اور اس کے پیٹ میں یہ ملا ہے، یہ کیا ہے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ارے حیرت ہے، یہ تو بہت قیمتی ہے، کئی کروڑ کا ہے، کئی کروڑ کا ہے۔ اب اس ہیرے کی وجہ سے، ایک سکے کی وجہ سے ہیرا مل گیا، اور اس ہیرے کی وجہ سے وہ آدمی کروڑ پتی ہو گیا۔ برکت اس چیز کا نام ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ کے بندے ایسے کہ جن کے گھروں میں برکتیں مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین بھیجتے رہتے ہیں اور احساس بھی دلاتے رہتے ہیں۔ میں ایک اللہ والے کے پاس تھا، اپنے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کے پاس تھا، تو میں نے کہا کہ آپ تنخواہ بھی نہیں لے رہے ہیں، اور تنخواہ کے علاوہ کتب خانہ ہے، کتب خانے بھی بہت زیادہ نہیں چلتا تھا، وہ چند کتابیں تھیں، وہ کتابیں بکتی تھی، تو گھر کا کیا حال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے روزی دوگنی کر دی ہے، جب سے تنخواہ لینا چھوڑ دیا ہے، اور جو تنخواہ لی تھی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کر دیا۔ 2 مدرسے میں حضرت نے پڑھایا اور دونوں مدرسے کی جو تنخواہ لی تھی واپس کر دیا، تو اللہ نے روزی دوگنی کر دی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے برکت بھی ہے، بہت زیادہ ہے برکت۔ ایک برکت دیکھو یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، پورا سال گزر جاتا ہے، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی برکت کی بات ہے، وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو بیماروں کے علاج کرانے میں اپنی پوری پونجی خرچ کر دیتا ہے، پوری تنخواہ خرچ کر دیتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی پریشانی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اور وکیل اگر گھر میں گھس گئے تو وہ بہانے سے جیب خالی کر دیتے ہیں، یہ ٹیسٹ کراؤ اور یہ دوا کراؤ اور یوں کراؤ، کچھ بھی نہیں۔ وہ ٹارگٹ کیے ہوا ہے کہ اس آدمی سے ہمیں اتنے پیسے کھینچنے ہیں۔ کوئی آدمی بغیر دوا کے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ دیکھے گا کہ یہ آدمی 1000 خرچ کر سکتا ہے، اس کا 1000 خرچ کرا دیتا ہے وہ۔